حافظ احسان احمد صاحب، سر لیول پلینگ فیلڈ کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے قانون کی امپلیمنٹیشن بھی کرنی ہے. یہ لگ رہا ہے کہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے الیکشن سے پہلے کچھ ایسے لوگوں کو بھی جو کہ پارٹی کے امپورٹنٹ ممبرز ہیں، وہ شاید کسی پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے زیر اعتاب ہیں. مثلا فواد چودھری صاحب اس وقت جیل میں. دیکھیں چیز یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے آپ کی پالیٹکس اور ایک ہوتی ہے لا کی امپلیمنٹیشن. اس کے اندر دو رائے کوئی نہیں ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے وہ بھی ویک ہے اور ہمارا لیگل سٹرکچر بھی ویک ہے. اب اس لیگل سٹرکچر کے اندر آپ کی پولیس بھی آتی ہے، آپ کی پروسیکیوشن بھی آتی ہے، آپ کی جوڈیشری بھی اس کے اندر آتی ہے. جب یہ ساری چیزیں ویک ہیں اور پچھلے کئی سال سے یہ ومز پہ چل رہی ہیں، اگر آپ ان ساروں کی ایک چیکڈ ہسٹری دیکھ لیں، پچھلے 30-35 سال کا آپ دیکھ لیں، تو اگر آپ دیکھیں گے کہ ایک کہہ رہا ہے کہ دوسرا مجھے وکٹمائز کر رہا ہے. آپ سیف الرحمان سے سٹارٹ کر لیں جو 97 سے ہے کہ کس طرح وکٹمائزیشن ہوئی. پھر جنرل مشرف کے دور کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جب آپ کی سپریم کورٹ تک نے کہا کہ اس ملک کے اندر پولیٹیکل انجینئرنگ بھی ہے اور نیب وکٹمائز بھی کرتی ہے. So you agree with بلاول بھٹو کہ کبھی بھی نہیں تھی لیول پلینگ فیلڈ؟ نہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ سارا سسٹم جو ہے وہ آپ کا پرسنالٹی بیس کر رہا ہے. آپ کا سسٹم کے اندر انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ ہی نہیں ہے، اور اس انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ کا نہ ہونا جو ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کا یا جو بھی پاکستان کے اندر رہا ہے 1947 سے لے کے وہ اس کا رسپانسیبل ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ جن کی طرف یہ سارے چیزیں اشارے کیے جا رہے ہیں، کیا دنیا کے کسی ملک کے اندر اس طرح ہوتا ہے جو ہمارے ملک کے اندر ہو کہ لا لیسنس بھی انتہا کے درجے کی ہو اور ہم ہر دفعہ الیکشن لڑیں اور ایک کہے کہ میں ہار گیا ہوں اور وہ مانے کہ میں ہار گیا، وہ کہتا ہے میں تو ہارا ہی نہیں ہوں، اور باوجود اس چیز کے کہ وہ حلقے کے اندر سے وہ دنیا کے کس ملک کے اندر جو ہے کہ ہر الیکشن کو آپ رگڈ کے نام پہ لے لیں. آپ لے لیں کہ 2013 کا آپ الیکشن لے لیں، 2018 کا آپ الیکشن لے لیں. 13 کا ہم نے الیکشن کیا، 14 سے ہم نے دھرنے سٹارٹ کیے، آگے 18 آیا. جب 18 آیا ہم نے اسے کہا یہ سلیکٹڈ ہے، وہ سلیکٹڈ سے چلتے چلتے بات آپ کی امپورٹڈ تک چلے گی. ہوا یہ ہے کہ جو ٹالرنس لیول ہے وہ ان پولیٹیکل پارٹیز کا، ان پولیٹیکل ورکرز کا، اب دیکھیں نا کہ سارے بات کر رہے ہوں گے نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اس ملک کے اندر ریکنسلیشن ہونی چاہیے. یہ صرف اور صرف آپ کے کیمرے کی حد تک ہے. اس کے پیچھے جو ہے اس حد تک ونڈیکیٹو ہماری پالیٹکس ہو گئی ہے یا ہمارا سسٹم کہ جہاں پہ لا لیسنس ہے اس کی وجہ سے پولیٹیکل ونڈکٹیونیس اس وقت بھی ہو رہی ہے. دیکھیں نا جو پولیٹیکل ہے، پولیٹیکل جو سسٹم ہے وہ آپ کے آپٹکس ہے، پیچھے وہ اصل سسٹم ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کے کس، آپ نے 9 مئی کا انسیڈنٹ کا، آپ نے دنیا کے کس ملک کے اندر ہے، امریکہ سے لے کے آپ جاپان تک چلے جائیں، ملیشیا تک چلے جائیں، کہ آپ کی آرمی انسٹالیشنز کے اوپر اتنی دیدہ دلیری سے آپ جائیں اور اس کے بعد آپ ایکسکیوز کریں کہ جی ہمیں ڈیو پروسیس آف لا چاہیے. جی کیوں ڈیو پروسیس آف لا چاہیے اس چیز کے اندر جب لا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی جگہ ٹریس پاس کرتے ہیں، ملٹری وائلیشنز کرتے ہیں، یا پاکستان کے اندر جو ہے وہ آپ ایسفنیج کرتے ہیں، پاکستان کی فوج کے خلاف یا پاکستان کی ریاست کے خلاف آپ لڑتے ہیں، تو لا کو حرکت میں آنا چاہیے. اب سارے ہم اس چیز پہ ایگری ہیں کہ 9 مئی والا جو انسیڈنٹ ہے وہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے ساتھ ہم پھر یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ جی آپ دیکھیں جی ملٹری کورٹس جو ہیں، اور بھائی اس کا کانسیکوینس جو ہے وہ آپ کا ملٹری کورٹس ہے، اور ملٹری کورٹس آپ کی وہ ہیں جو آپ کی سپریم کورٹ 48 ایئر سے کر رہی ہے. پی ٹی آئی بھی رہی ہے گورنمنٹ کے اندر، پی ایم ایل این بھی رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی رہی ہے، ساری کی ساری اس چیز پہ ایگری تھیں کہ اس ملک کے اندر ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو 5 ایریاز ہیں کہ کوئی شخص اگر دنیا کے اندر انکلوڈنگ پاکستان کے اندر کسی ملٹری انسٹالیشن پہ جاتا ہے، ٹریس پاس کرتا ہے، کسی جگہ ایسفنیج کرتا ہے، ٹیررزم کے اندر انوالو ہوتا ہے، ملٹری کے اندر والا جو سیولین ہے وہ جائے تو اس کے اندر you believe کہ ملٹری کورٹس ہونے چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لا ہے اس لا کی امپلیمنٹیشن آنی چاہیے، اور اس کے اندر جہاں جہاں گنجائش ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا نہیں ہو سکتا، اس کے اندر ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے گو ہیڈ کرنا چاہیے. انہیں چارٹر آف جسٹس پہ جانا چاہیے، چارٹر آف گورننس پہ جانا چاہیے، الیکشن کے جو چیزیں ان کے اندر جانا چاہیے. اور ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ پاور تو ٹرکل ڈاؤن آپ نے کی نہیں ہے. مرکز جو ہے باوجود اس چیز کے کہ آپ کی 18ویں ترمیم کے بعد 52 اس وقت ڈویژنز اور منسٹریز بنی ہوئی، صوبے اس سے نیچے نہیں جا رہے، اور یہ اس کے آف شوٹ ہے. جتنی دیر تک آپ اس سسٹم کی سرجری کے اندر اور یہ سارے جو ہیں جینونلی اس ملک کے لیے اکٹھے نہیں ہوں گے، آپ یہ دیکھیے گا اس فیز کے اندر جائیں گے اور الٹیمیٹلی پاکستان اور پاکستان کے لوگ اس کا سفر ہوں گے. رائٹ، لگ رہا ہے کہ ابھی سے الیکشن پہ بہت سارے سوالیہ نشانات ہیں. سو اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلے گا؟ اس کا اینڈ ریزلٹس جو ہے وہ کیوس نکلے گا. اس کا اینڈ ریزلٹس پولیٹیکل یہ ڈسٹربنس اس کا نکلے گا. اس کا ایک اور حل ہے، وہ حل اس کا یہ ہے کہ جس لیول پہ اب یہ لوگ پہنچ گئے ہیں نا،
یہ آپس میں نہ بیٹھیں گے، نہ بات کریں گے، اور نہ اس سسٹم کو آگے لے کے چلیں گے. صرف یہ 3 پوائنٹس اگر اکٹھے ہو جائیں تو یہ ملک اس کیوس سے بھی نکل جائے گا اور آگے چلے جائے گا. نمبر 1، یہ اس ملک کے لیے اکانومی کے اوپر، گورننس، جسٹس کے اوپر یہ اپنے مینیفیسٹو سارے اکٹھا کر کے ایک کر لیں. اور دوسرا یہ کام کریں کہ اس ملک کے اندر جو نئی ٹینیور ہے نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی کی، اس ٹینیور کو کم کر دیں. اگر اس کو یہ کم کر دیں گے تو ان کے اندر یہ پیشنس آ جائے گا. اس کے اندر یہ ہے کہ 5 ہے، اس کو اب 4 کر دینا چاہیے. 3 سال کر دینا. 3 سال تو کر دیں تو بہت اچھا ہے نا. سینٹ کے بھی تو 3 سال بعد ہوتے ہیں نا، تو 3 کے اندر کر دیں. ڈاکٹر صاحب what do you think about that, and then I'll come to you Dr. Nafisa also. ڈاکٹر صاحب میرے پاس literally 1 minute ہے for you. کیونکہ ہر چوتھے سال تو پرائم منسٹر فارغ ہو جاتا ہے تو وہ ٹینیور کے اندر لیں. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو ہے وہ جب ایک پارلیمنٹ آئے گی تو اس کے اندر یہ چیزیں آئیں گی. یہ بغیر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے یہ خواہشات ہیں. نہیں آپ پہلے ارینجمنٹ کر لیں پھر کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن کے اندر چلے جائیں جب آئے گی. جی آف کورس اس کے بعد پارلیمنٹ کا سب سے پہلے وجود میں آنا ضروری ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس وقت جو الیکشن کمیشن کو ایز اے ریگولیٹر رول پلے کرنا ہے وہ اس بات کو انشور کرے کہ اس پاکستان کے اندر ایک منصفانہ، آزاد اور شفاف الیکشن جو ہے وہ اس قوم کی ضرورت ہے. اور اگر الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام رہتا ہے تو پھر جو نفیسہ کہہ رہی تھی کہ الٹیمیٹلی الیکشن کے اوپر جو ڈارک شیڈو ہے وہ گہرا ہو جائے گا اور پاکستان اب کسی بھی ایسے ایڈوینچر کا متحمل نہیں ہو سکتا جس میں کسی کی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے پاکستان کی نیشنل اور پبلک کاز کو قربان کر دیا جائے. اگر اجازت دیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو نیشنل سیکیورٹی اپریٹس ہے وہ اس چیز کو ریئلائز کر رہا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کم فرسٹ جو ہے وہی ہم سب کی پرائورٹی ہے. اور پاکستان ہے تو ہم سب ادھر سب کے ساتھ بیٹھے. کیونکہ ابھی سے یہ کہوں گی کہ یہ تو الیکشن کے بعد کی بات ہے اور ہر پارٹی کا ریفارم ایجنڈا ہے، ریفارمز ہونے چاہیے. لیکن سب سے اہم ایشو یہ ہے کہ یہ جو ایک داغ آ جاتا ہے کہ یہ فلاں پارٹی ڈیل کر کے آئی، فلاں پارٹی ڈیل کر کے آئی، یہ ڈیلوں کی سیاست پہلے ختم ہونی چاہیے. یہ جو میچ فکسنگ ہو جاتی ہے یہ ختم ہو جانی چاہیے. اور الیکشن جو ہیں وہ آپ عوام، اس ملک کے عوام کو آپ طاقت دیں کہ وہ فیصلہ کر سکیں اور ادارے جو ہیں وہ آئین کے تابع ہوں. اس کے بعد آپ ریفارم کی بات کر سکتے ہیں. جب تک یہ فنڈامنٹل نہیں ہوگا کہ عوام کی، اب مجھے بتائیں اس وقت پاکستان کے عوام تو یہی سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ووٹ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. کیا فائدہ ہے اگر پہلے سے ہی بات چیت، لنڈن پلان، فلاں پلان، ڈھما پلان، یہ پلانز کر کے پھر لیڈرز باہر بھی جاتے ہیں، پھر آ بھی جاتے ہیں، پھر ان کے سب کچھ ٹھیک ہو جاتی ہیں، آسانیاں ہو جاتی ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں نا فرام ریگز ٹو دا ریچز والی بات ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ڈیل کی سیاست بند ہونی چاہیے. جی نفیسہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو ورلڈ کپ سیاست کا 8 فروری کو ہو رہا ہے انہی کو اختیار ہے اس کا میچ فکس نہیں ہونا چاہیے. میچ فکس نہیں ہونا چاہیے. چلے 100 باتوں کی بات ہو گئی، میچ فکس نہیں ہونا چاہیے.